حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو فرشتے مبارکباد دینے آئے، ان میں ملک الموت بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تم کس صورت میں کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی آپ وہ ہیبتناک نظارہ نہ دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ملک الموت نے عرض کی کہ اچھا ایک ساتھ کے لیے پلٹیے، پھر میری طرف دیکھیے۔ جب اللہ کے خلیل نے چہرہ مبارک پلٹا پھر ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ آگ کے بادلوں جیسا شخص، ہیبتناک چہرہ، سر آسمان سے باتیں کرتا ہوا، جسم کے ہر مسام سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت پہلی جیسی صورت لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت، اگرچہ کافروں پر موت کی ہیبت ناک اور اذیت نہ بھی ہو تو تیری یہ ہیبت ناک صورت ہی ان کفار کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا اے مومن کی روح قبض کرنے کا مشاہدہ بھی کروا دو۔ جب اللہ کے خلیل نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص انتہائی خوبصورت لباس میں سامنے موجود ہے، جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں، جس کے جسم سے بہترین خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ جب اللہ کے خلیل نے دیکھ لیا تو پھر ملک الموت اپنی صورت میں واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا یہ بتاؤ ایک وقت میں اتنی بڑی کائنات میں بہت سی اموات ہوتی ہیں، کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں، تو تم اتنی روح کو کیسے ایک ساتھ قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی جب ایسی صورت درپیش ہو تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور یہ کائنات سمٹ کر میرے روبرو اس طرح آ جاتی ہیں جیسے کسی کے سامنے تش رکھ دی جائے، اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کی چیز اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، مجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ مرنے والے موت کی سختی اور تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے سردار حسن اخلاق کے پیکر محبوب رکب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی پر عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقون یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تو نے تنگدستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا جو آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتارا دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، جو لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتا تھا۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کی اعلی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اسی گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا
चाहिए और अल्लाह की इबादत और नेक अमाल करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि इसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। रबी बिन उन से किसी ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज करते हैं? आपने जवाब दिया, मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते मावून और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकुल मौत उन सब के सरदार हैं और उनकी तेज रफ्तारी का ये आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है तो दूसरा मगरिब में। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है।